پھر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک آدمی لوگوں سے دبا ہوا ہوتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے، ہونٹ اس کے بھی خشک ہے، اس کے ہونٹ بھی خشک ہے، چہرہ اس کا بھی بجھ گیا اس کا بھی بجھ گیا ہے، میں نے بھی روزہ رکھا ہے، میں لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے غیبت سے بچایا۔ میرا رب ہم دونوں کو، مولوی صاحب کا روزہ اور آپ کا برابر نہیں ہوگا، آپ کے منہ کو اللہ نے، سینے کو غیبت سے پاک رکھا ہے روزے کے دوران، اور میں بکتا رہتا ہوں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو رمضان میں بھی جھوٹ کو اور غیبت کو ترک نہ کرے، رمضان میں بھی بکتا رہتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوا منہ کا اور وہ پاخانے والی جگہ کا، مکد کا، دونوں کا مقابلہ ہوا۔ منہ نے کہا کہ میں اچھا ہوں، پاخانہ والی جگہ نے کہا کہ میں اچھا ہوں۔ نام تو نہیں لیتا، حافظ صاحب نے روضۃ المحبین میں لکھا ہے، منہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، اور وہ گند والی جگہ کہتی ہے کہ میں اچھی ہوں۔ وہ کس طرح؟ تو پھر دونوں کے جب دلائل پیش ہوتے ہیں تو وہ گند والی جگہ جس سے گند نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اس لیے اچھا ہوں کہ میں غیبت تو نہیں کر رہا، میں کسی کو گالی تو نہیں دے رہا، میں کسی کو ستا تو نہیں رہا، اگر گند نکلتا بھی ہے دھونے سے پاکی تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن تو ایسا گندا ہے کہ لوگوں کی غیبتیں کر کر کے۔ یہ حافظ صاحب کی بات سمجھانے کا انداز ہے۔ اس رمضان میں بھوک کو بھی برداشت کر رہا ہوں، پیاس کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، نڈھال ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے منہ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اسی طرح بکتا رہتا ہوں، اسی طرح غیبتیں کرتا رہتا ہوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ ادھر سے ایئر کنڈیشن لگائی ہے آپ نے کمرے کے اندر، اور وہ دھڑا دھڑ ایئر کنڈیشن چالو ہے، لیکن کوئی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگا جب کھڑکیاں کھلی رہیں گی۔ جب کھڑکیاں کھلی رہیں گی اور دروازے کھلے رہیں گے تو اس ایئر کنڈیشن کا ہائی لیول پر آپ اس کو تیز کر دیں، لیکن اس سے کوئی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی آپ کو۔ ادھر بھوک کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں اور پیاس کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اور ادھر میرا اس قسم کا بدبخت ہوں کہ ادھر سے پھر دروازے کھلے ہوئے، غیبت بھی کر رہا ہوں اور اللہ کو مل حرام خوری بھی کر رہا ہوں۔ تو پھر اس تکلیف کا، اس روزے کا مجھے ثواب کیا ملے گا؟